تلنگانہ قانون ساز اسمبلی جیسا کہ تاریخی پسماندہ طبقات ریزرویشن بل کی پیشکشی کی تیاری کر رہی ہے۔ اس معاملے میں سب سے پہلا نام کلوا کنٹلا کویتا کا ہی آئے گا، کیونکہ کویتا نے پسماندہ طبقات کو تحفظات کی فراہمی کے لیے کافی جدوجہد اور عملی اقدامات کیے ہیں۔ کویتا کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ریاستی حکومت پسماندہ طبقات کو تعلیم، روزگار اور سیاسی سطح پر تحفظات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے علیحدہ بلز کی منظوری کے مطالبے کو تسلیم کیا ہے۔ کویتا نے BC کاز کے لیے نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ عملی اقدامات روبامن لائے۔ رکن قانون ساز کونسل BRS و صدر تلنگانہ جاگرتی نے پسماندہ طبقات کی ترقی اور حقوق کے حصول کے لیے مضبوطی کے ساتھ کام کیا۔ ان کی بے لوث اور انتھک کاوشوں، فعال کردار اور حکمت عملی پر مبنی اقدامات کے باعث پسماندہ طبقات کو تحفظات کی فراہمی کی تحریک کو کامیابی حاصل ہوئی۔ زائد از ایک سال سے کویتا نے پسماندہ طبقات کے ساتھ تقاضائے انصاف کو ملحوظ رکھنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تحریک کا آغاز کیا۔ انہوں نے نہ صرف تحریک کی قیادت کی بلکہ تحریک کی کامیابی کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ کویتا نے منظم اور منصوبہ بند انداز میں تحریک کو آگے بڑھایا۔ تلنگانہ جاگرتی کے پرچم تلے پسماندہ طبقات کے کاز کے لیے تلنگانہ بھر میں مہم چلائی گئی اور بڑے پیمانے پر شعور بیدار کیا گیا۔ متعدد اضلاع میں گول میز کانفرنسوں کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ تحریک میں BC قائدین، دانشوروں اور مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والی ذی اثر شخصیات کو شامل کیا گیا۔ پسماندہ طبقات کو ان کے حق کی فراہمی کے لیے ایک مضبوط بنیاد رکھی گئی۔ کویتا کی محنت رنگ لائی اور ان کی تحریک کے ثمر آور نتائج سامنے آئے۔ کویتا نے BCs کے مفادات کے تحفظ کے لیے نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ مدلل انداز میں حقائق کی پیشکشی کے ذریعے سب کو دعوت فکر دی۔ کویتا نے پسماندہ طبقات کی فی الواقع ترقی کے لیے تعلیم، ملازمت اور سیاسی سطح پر تحفظات کی فراہمی کے خصوص میں 3 علیحدہ بلوں کی پیشکشی کی وکالت کی۔ کویتا کا ماننا ہے کہ پسماندہ طبقات کی ہمہ ترقی کے لیے سنجیدہ، منظم اور مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں۔ کویتا کی تحریک صرف زبانی نہیں تھی، کویتا کی تحریک صرف ایک کمرے کی حد تک محدود نہیں تھی، کویتا کی تحریک چند اجلاسوں تک بھی محدود نہیں تھی، بلکہ کویتا نے BCs کے کاز کے لیے سڑکوں پر آ کر صدائے احتجاج بلند کیا۔ اندرا پارک پر بڑے پیمانے پر احتجاج کی نہ صرف قیادت کی بلکہ حکمرانوں کو للکارا بھی۔ کویتا نے تلنگانہ قانون ساز کونسل میں پسماندہ طبقات کے کاز کے لیے حکومت کو چیلنج کیا۔ دوسری طرف BC کمیشن کو پسماندہ طبقات کی حالت زار پر مفصل رپورٹ پیش کی۔ کویتا کے متواتر دباؤ کے باعث تلنگانہ حکومت یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور ہوئی ہے کہ پسماندہ طبقات کو تحفظات کے لیے علیحدہ بل منظور کیے جائیں۔ کویتا کی جہد مسلسل کے باعث حکومت کی پالیسی میں اہم تبدیلی آئی ہے۔ یہ فیصلہ عوامی پالیسی کی تشکیل میں کویتا کی متحرک قیادت کے کردار کو واضح کرتا ہے۔ اب جبکہ تلنگانہ BC ریزرویشن بل کا منتظر ہے، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کویتا کی ثابت قدمی نے اس معاملے کو صحیح سمت دینے میں اہمیت کا حامل کردار ادا کیا ہے۔ BC ریزرویشن کی جدوجہد میں تاریخ ساز کامیابی۔ رکن قانون ساز کونسل BRS و صدر تلنگانہ جاگرتی کلوا کنٹلا کویتا کی قیادت میں انتھک محنت اور کاوش ثمر آور۔ تلنگانہ کی سیاست میں BC طبقے کے حقوق اور ریزرویشن کے حوالے سے جو خلا برسوں سے پایا جاتا ہے اسے پر کرنے کی جو بھرپور اور بے مثال جدوجہد صدر تلنگانہ جاگرتی اور رکن قانون ساز کونسل BRS کویتا نے شروع کی تھی، وہ آج ایک تاریخ ساز کامیابی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ریونت ریڈی حکومت نے آخرکار BC ریزرویشن کے حقوق بجانب مطالبے کو تسلیم کر لیا ہے اور پسماندہ طبقات کو تعلیم، ملازمت اور مجالس مقامی اداروں میں تحفظات کی فراہمی کے لیے علیحدہ بلز پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو BC طبقے کے لیے انصاف کی سمت ایک بڑا اور انقلابی قدم ہے۔ یہ کامیابی نہ صرف تلنگانہ جاگرتی کے تاج میں ایک اور نگینے کا اضافہ ہے بلکہ ریاست کی سیاسی تاریخ میں بھی ایک مضبوط مثال کے طور پر ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ BC طبقے کے لیے علیحدہ بلز کی منظوری انصاف کی حقیقی بنیاد۔ کویتا کا واضح موقف رہا ہے کہ BC طبقے کے ساتھ فی الواقع انصاف اسی وقت ممکن ہوگا جبکہ تعلیم، روزگار اور سیاسی میدان میں BC تحفظات کے لیے 3 علیحدہ بل پیش کیے جائیں۔
حکومت کی جانب سے اس موقف کو تسلیم کرتے ہوئے کابینہ میں ان بلز کی منظوری در حقیقت BC سماج کی دیرینہ خواہش کی تکمیل اور ایک مضبوط سیاسی آواز کی فتح ہے۔ مسلسل 14 ماہ کی انتھک جدوجہد۔ کویتا نے گزشتہ 14 ماہ کے دوران BC طبقے کے حقوق کے تحفظ اور ان کی آبادی کے تناسب سے ریزرویشن کے لیے ایک ہمہ جہت اور منظم تحریک کی قیادت کی۔ تلنگانہ جاگرتی کے بینر تلے اس جدوجہد میں مختلف BC تنظیموں کے رہنما، سماجی دانشور اور عوامی نمائندے شامل ہوتے گئے اور متحدہ طور پر ایک کاررواں کے طور پر آگے بڑھتے گئے۔ BC ریزرویشن کی تحریک کی نمایاں خصوصیات۔ 21 جنوری 2024 تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے احاطے میں جیوتی با پھولے کے مجسمے کی تنصیب کے لیے اسپیکر کو درخواست پیش کی گئی۔ 26 جنوری 2024 حیدرآباد میں BC تنظیموں کے ساتھ گول میز کانفرنس منعقد کی گئی۔ 5 فروری 2024 یونائٹڈ پھولے فرنٹ کا قیام عمل میں آیا۔ 6 فروری 2024 تلنگانہ جاگرتی اور یونائٹڈ پھولے فرنٹ کے زیر اہتمام ورنگل اور کریم نگر میں گول میز کانفرنس ہوئی۔ 7 فروری 2024 وقارآباد میں راؤنڈ ٹیبل اجلاس۔ 11 مارچ 2024 تلنگانہ میں راؤنڈ ٹیبل اجلاس۔ 11 اپریل 2024 حیدرآباد میں پریس کلب میں BC ریزرویشن، مردم شماری اور کاماریڈی ڈکلیریشن پریس کانفرنس۔ 25 نومبر 2024 تلنگانہ جاگرتی کی طرف سے ڈیڈیکیٹڈ BC کمیشن کو جامع رپورٹ کی پیشکشی۔ 2 دسمبر 2024 کویتا کی رہائش گاہ پر پدماشالی برادری کے رہنماؤں سے ملاقات۔ 6 دسمبر 2024 جوگی برادری کے رہنماؤں سے ملاقات۔ 7 دسمبر 2024 مایدری برادری کے رہنماؤں سے ملاقات۔ 11 دسمبر 2024 ویڈری برادری کے رہنماؤں سے ملاقات۔ 12 دسمبر 2024 مختلف BC تنظیموں کے ساتھ وسیع پیمانے پر اجلاس۔ 24 دسمبر 2024 مودی راج وشوکرما برادری کے رہنماؤں سے ملاقات۔ 26 دسمبر 2024 BC تنظیموں کے ساتھ جدوجہد کے لائے عمل پر تبادلہ خیال۔ 3 جنوری 2025 مقامی اداروں میں BC ریزرویشن کے لیے اندرا پارک پر عظیم احتجاج۔ 23 جنوری 2025 کاماریڈی ڈکلیریشن کے نفاذ کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو مکتوب کی روانگی۔ 15 فروری 2025 کھمم میں تلنگانہ جاگرتی کے زیر اہتمام گول میز کانفرنس۔ 28 فروری 2025 ناگر کرنول میں تلنگانہ جاگرتی کے زیر اہتمام گول میز اجلاس۔ BC طبقے کے حقوق کے محافظ MLC کویتا نے BC طبقے کی آواز کو نہ صرف ریاستی سطح پر بلکہ قومی سطح پر بھی بلند کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ BC طبقہ ریاست کی آبادی کا 50% سے زیادہ حصہ ہے اور اتنی بڑی آبادی کو ان کے جائز حقوق اور مناسب نمائندگی دیے بغیر سماجی انصاف ممکن نہیں ہے۔ کویتا کی قیادت میں تلنگانہ جاگرتی نے BC ریزرویشن کے لیے ایک مسلسل تحریک چلائی جس میں ہر ضلع، ہر برادری اور ہر طبقے کو شامل کرتے ہوئے مضبوط لائے عمل مرتب کیا گیا۔ کویتا نے نہ صرف احتجاج، اجلاس، ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھا بلکہ حکومت پر قانونی، آئینی اور اخلاقی دباؤ بھی بڑھایا، جس کا نتیجہ ریاستی کابینہ کے فیصلے کی صورت میں سب کے سامنے ہے۔